السلام علیکم ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، وہ ایک کہاوت ہے نا کہ ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے اور وہی ساری بات ہوتی ہے، اور یہ جملہ ایک ڈرامے میں بھی بہت زیادہ مشہور ہوا تھا۔ تو آج کل صورتحال ایسی ہی ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے دراصل اس بات کے اندر ایک اور بات ہوتی ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا، اور اس معاملے نے طول پکڑ لی ہے، اور ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ یہ کہا گیا تھا کہ سمری بھجوائی گئی ہے، لیکن دوسری طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے کہ کوئی سمری وزیر اعظم ہاؤس کو نہیں بھجوائی گئی۔ اس حوالے سے متعدد سوالات صحافیوں نے وزیر اعظم سے کیے، وزیر دفاع سے کیے، وزیر خارجہ سے کیے، وزیر اطلاعات و نشریات سے کیے، اور وزیر داخلہ سے کیے۔ یہ وہ انتہائی اہم عہدے ہیں جن کے پاس اس حوالے سے تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے، لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اور مسئلے کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اصل مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اصل مسائل لوگوں کو مہنگائی کا ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری کا ہے، اصل مسئلہ لوگوں کے تحفظ کا ہے۔ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جن کے اوپر بات کی جانی چاہیے، اور خصوصاً جو قومی میڈیا ہے اس پر اس معاملے پر بات کی جانی چاہیے، لیکن مسلسل کافی روز سے صرف ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر بات کی جا رہی ہے۔ ایک بڑا جو کام ہو رہا ہے اس تمام صورتحال میں وہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں۔ انتہائی سخت شرائط پر پاکستان کے اور آئی ایم ایف کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے بات ہونی چاہیے۔ جو اب تک مذاکرات ہو رہے ہیں، جو اب تک اطلاعات آئی ہیں، ان کے مطابق 1.40% بجلی کی یونٹ میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ فی یونٹ 1.40 پیسے مزید مہنگا ہو جائے گا، اور اس سے جو غریب طبقہ ہے وہ انتہائی پس کر رہ جائے گا۔ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اوگرا نے سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی ہے، جس کے مطابق جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے، جبکہ جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں بھی 5.90 روپے جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے کہ اس کی قیمت بڑھائی جائے، یعنی 10 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ بھجوایا گیا ہے، اور پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 6 روپے یعنی 5.90 روپے کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ اب وزیر اعظم کی ثوابدید ہے کہ وہ کتنا اضافہ کرتے ہیں، لیکن عموماً اوگرا کی طرف سے جو سمری بھجوائی جاتی ہے اس میں پھر 2 سے 3 روپے کاٹے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بوجھ حکومت پاکستان برداشت کرے گی، البتہ اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ جا کر 135 روپے پر رکے گا کسی حد تک، اور جہاں تک بات ہے ڈالر کی تو ڈالر کی قیمت میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے چینج کی طرف سے بھی ایک وضاحت کی گئی ہے، اور ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، یہ ڈالر کا ریٹ بڑھانے میں ہم نے کوئی کردار ادا نہ کیا، البتہ کاروباری افراد پر جس طرح سے پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں تو اس وجہ سے یہ صورتحال جو مارکیٹ ہے اس میں بن رہی ہے۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے اوپر میڈیا سے تجاویز آنی چاہیے، اس کے اوپر پروگرامز ہونے چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کافی دنوں سے صرف ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری بات کسی ٹاک شو میں نہیں ہو رہی، نہ کسی سوشل میڈیا پہ آنے والے جو صحافی ہیں ان کی طرف سے اس اہم معاملے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کے بڑے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، ڈینگی کا جو خطرہ ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے مختلف علاقوں میں سپرے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے جو پنجاب حکومت نے اب تک نااہلی برتی ہے اس کے اوپر بھی تنقید کی جانی چاہیے کہ کون کون سی وجوہات ہیں کہ اب تک ڈینگی سپرے جو ہے
وہ نہیں کیا جا سکا. خود وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک انسداد ڈینگی سپرے جو ہے وہ نہیں کیا گیا. عوام کے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان ایشوز کو اٹھایا جائے, ان ایشوز کی طرف حکومت کی توجہ دلائی جائے. اس حوالے سے جو بھی خبریں ہوں گی, جو بھی اپڈیٹس ہوں گی, ہم آپ کو دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ضمن بات کرتا چلوں کہ DGISI کے حوالے سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ آج نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اس حوالے سے بھی جو خبریں ہوں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.